السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ اوائڈ کرنا چاہیے یہ، کیونکہ ان کے جو ریزننگس ہیں، لاجکس ہیں، اسلام ہی نہیں، دوسرے ریلیجن، کوئی بھی ریلیجن ہو، تھوڑا مشکل ہے. اور آلریڈی انڈیا کا جو میڈیا ہے بیٹھا ہے ریڈی چھوٹی چھوٹی بات پکڑنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی وی ول گیٹ ان ٹو اے بیک فٹ، اور ہمارا مشکل ہی سچویشن ہوگا. تو بیسٹ از ٹو اوائڈ دس تھنگ، آئی فیل. چلیں، کیا کہنا چاہیں گے اخوان اس حوالے سے؟ میں تو کافی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں. اصل یہ میں ان کا پیغام خاص طور سے لوگ، اچھا کوئی بولے. بھائی ایسا کیوں بول رہا ہوں کہ دیکھیے، اس میں 99% جو کالرس ہیں وہ پرو شمائل صاحب کے بول رہے ہیں. ایک وہ پوائنٹ بھی دیکھنا ہے ہم کو کہ اگر وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا نیگیٹیوز آلسو، صرف پازیٹیوز یا پھر ہمارا سائڈ سے جو ہے ہمارا نظریہ ہی صحیح نہیں دیکھنا ہے، سامنے والے کے نظریے سے بھی. اور فی الحال جو انڈیا کا سچویشن ہے، اٹ ول پٹ اس انٹو مور ڈینجرس پوزیشن. بسال بھائی ایک میں بات کرنا چاہوں گا، ایک بسال بھائی، میں یہ جو ہمارے بھائی تھے جو کہہ رہے تھے کہ دوسرے کی پوزیشن بھی دیکھنی چاہیے اور یہ کہ ڈیفیکلٹ ہوگا، یہ آپ کہنا آپ کی فیلنگ غلط ہے. یہ آپ نے کہا یہ آپ کی فیلنگ ہے، آپ کی فیلنگ غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے، اس بات کو سمجھیے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ روم کے اندر جو آیت اگر میں اس کو الفاظ مس کوٹ نہ کروں تو یہ کہ الیوم یفرحون المؤمنون، مومنین ہے میرا، میرے الفاظ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کہ اس دن مومنین جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے. کس چیز کے اوپر؟ جب مومن غلبہ پائیں گے. مومنون کیا ہے؟ مومنین ہوا وَيَوْمَ يَفْرَحُ میں سمجھ رہا ہوں بات آپ کی. یوم یفرح المؤمنون. تو اس کے اندر دیکھیں کہ جب رومی غلبہ پائیں گے تو وہ اپنا کیا ایرانیوں پر غلبہ پائیں گے تو مومن خوش ہوں گے. تو مومن کی فتح کے اوپر، یعنی کہ جو اسلام کے قریب تھے اس کے اوپر مومن خوش ہوتے ہیں. یہاں تو ہمارے مومن بھائی ہیں تو مومن کی فتح کے اوپر مومن خوش ہوگا. نہیں، ان کا جو کہنا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو دو بات کہہ رہے ہیں. ان کا ایک منٹ ان کا ایک دو بات کہنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کی شکست ہو جائے. دونوں جو مفروضہ ہے نا، دونوں مفروضہ ایک تھاٹ کے مطلب ٹکا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ برصغیر ہند و پاک میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، تو اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے پروپیگنڈا کا اس قدر اثر ہوا ہے کہ ہم اپنا اصل مشن چھوڑ چکے ہیں. حالانکہ ہمارا اصل مشن ہی مناقشہ کرنا ہے، مکالمہ کرنا ہے اور ڈیبیٹ کرنا ہے. ہمارا یہ اصل مشن ہی ہے، دعوت یہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ڈیبیٹ کرو اچھے طریقے سے. یہ تو ہمارا مین کام تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور کوئی کام کرنے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پیر کھینچنے لگے ہوئے ہیں کہ اسلام مناظرے کے خلاف ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے پوری زندگی تو کفار سے مناظرہ تو کیا تھا. ان کو کہا کہ بھائی مناظرہ ہی کیا تھا. مناظرہ مطلب اس میں کہ آپ مسئلے کی میں میرا خیال ہے یہ خان صاحب جو پوائنٹ رکھ رہے ہیں نا، ہم ان کو ایک دفعہ اجازت دیں کہ یہ اپنا پوائنٹ فلی رکھیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں. تو خان صاحب یہ آپ نے کہا ہے کہ بھائی نہیں ہونا چاہیے، یہ حالت خراب ہے، یہ آپ اپنی بات ایک دفعہ فلی ایکسپلین کر دیں، کیونکہ آپ نے بہت تھوڑی سی ایمبیگیوس انکلیئر طریقے سے بات رکھی. آپ ذرا کلیئرلی اپنی بات ایک دفعہ رکھیے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، کیا حالات ہیں. دیکھیے ایک مسلمان کو وی آر کنونسڈ کہ اللہ ہے، ایسے ہی جو ہندو ہے یا کرسچن ہے ان کو کیا بھی کر لے، دے آر کنونسڈ دیئر ریلیجن از دا ٹروتھ. اب فی الحال اگر ہم ڈیبیٹ پہ جائیں گے تو کچھ ہونا تو کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا. انسٹیڈ وی شوڈ ورک، ہمارا انٹرنل ایجوکیشن سسٹم پہ ہمیں مور فوکس کرنا پڑے گا. ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ہمارے نبی تھے. خان صاحب میں آپ نے ندوی صاحب حسن کے بھائی کو ذرا گفتگو کرنے. جی حسن خان صاحب، آپ نے ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں. آپ نے ابھی ایک پوائنٹ کہا کہ بھائی جس طرح ہم کنونسڈ ہیں اسی طرح وہ کنونسڈ ہیں. تو یہ آپ کنونسڈ ہونا، یہ آپ کیسے کنونسڈ ہیں؟ یہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا ذرا، کہ مسلمان کیسے کنونسڈ ہوتا ہے کہ اسلام کریکٹ ہے.
میں کیسے بولوں آپ کو، دیکھیے میں ایک مسلم گھر میں پیدا ہوا ہوں، آپ بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. 99% بس یہ ہوتا ہے کہ وی آر بورن ان ٹو دیئر ریلیجن، وی فالو دا ریلیجن. جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں غلط خان صاحب، یہ اس لیے میں آپ سے یہ بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، یہ آپ کی پری سپوزیشن ہی غلط ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ جمعے کے جمعے جا کے آپ مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے آپ روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے آپ مسلمان ہیں، یہ انکریکٹ ہے. یہ ایک کمپلیٹلی سب کانٹیننٹ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اسلام دنیا کا سب سے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں. دس از انکریکٹ. دیٹ از کریکٹ، آئی ایگری ود دیٹ. تو یہ آپ کی تھنکنگ غلط ہے، آپ کی بیس تھنکنگ ہی بالکل ہی غلط ہے. نہیں، میں صرف یہ میں مسلمس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ریلیجن سے ہو، یا وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو. جناب آپ نے میری بات نہیں سمجھی. پھر آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہی آپ کی غلط ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، دیٹس رانگ. مسلمان صرف تب بھی ہوتا ہے جب وہ... آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی چلیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ آپ کا کہنا ہی غلط ہے. آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط فاؤنڈیشن کے بیسس کے اوپر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کیا کہ بھائی مسلمان کنونسڈ ہوتا ہے جس طرح کرسچن ہوتا ہے، جس طرح ہندو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے. اور وہ میرے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیئر. چلیں ایس ایم کے بھائی ایک منٹ بتا دیں، ایک منٹ دیکھیں، آپ کے نیٹ ورک کو پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سن پہ آپ اس کو یوٹیوب پہ دوبارہ سن لیجیے گا، لیکن جو شبہ آپ نے پیدا کیا ہے اس کا یہاں ازالہ کرنا ضروری ہے تاکہ سامعین بھی سن لیں. اول کہ آپ نے یہ کہنا کہ مسلمان کے گھر میں جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، اس طرح ہندو کے گھر میں ہندو پیدا ہوتا ہے وہ ہندو رہ جاتا ہے، یہ بات تاریخی اعتبار سے غلط ہے. اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے وہ صرف قریش کے بچے نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر، برے صغیر کے اندر، جب ہم بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی وہ تمام کے تمام جو ہے وہ عربی بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ سارے کے سارے باہر سے آئے ہوئے عربی بچے نہیں ہیں. تو یہ بات آپ کی تاریخی اعتبار سے غلط ہے. ترکی چلے جائیں، پوری دنیا کے اندر، تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان کا بچہ ہی مسلمان ہوتا ہے، یہ بات غلط. ایک چیز. دوسری بات یہ جو آپ نے کہی کہ جناب وہ قبول نہیں کریں گے، بھائی وہ قبول نہ کریں، لیکن ہاں جو یہ مناظرہ ہے یہ اس موضوع کے اوپر ہے، اس کا ہدف یہ کہ جو شبہات جاوید اختر اور اس کی قبیل کے لوگ مسلمان بچوں کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں ہم اس کا ازالہ کریں گے، اور اس سے جو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ فائدہ اٹھائیں. بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ مسلمان بچوں کو ہوگا. اور جس تعلیم کی آپ بات کریں، مسلمان کو ایجوکیٹ کریں، یہ مناظرہ انشاءاللہ اس کے اندر ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیں اچھا ایس ایم کے بھائی ایک بات اور نوٹ کریں جی کہ یعنی کہ ابھی ایک معرکہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی لوگوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. مجھے انفارچونیٹلی ابن داؤد بھائی آپ نے بات بڑی صحیح کی، اور یہ بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جہاں سے یہ اینگل آ رہا ہے نا، یہ غلط اینگل آ رہا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ اینگل خود بہ خود پہلے ایکسپوز ہو جائے، جو ہو گیا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت